حضرات، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہے، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے وابڈا کمپنیوں بالخصوص کیسکو کے غیر قانونی اور غیر اعلانیہ عوام دشمن اقدامات، لوڈ شیڈنگ، وابڈا فیڈرز کے خاتمے، بجلی کے تاروں کی چوری اور صوبے و بالخصوص جنوبی پشتونخوا میں FC چیک پوسٹوں پر عوام کی تذلیل، پیٹرول کے کاروبار کی بندش سمیت دیگر عوامی مشکلات اور مسائل کے خلاف گزشتہ 2 ہفتوں سے احتجاجی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے۔ معزز صافی حضرات، اس سلسلے میں پارٹی کی جانب سے 1 جنوری کو کوئٹہ، 2 جنوری کو مسلم باغ و دکی، 5 جنوری کو قلعہ سیف اللہ، 8 جنوری کو ذوب، 9 جنوری کو لورالائی و سنجاوی اور 12 جنوری کو پشین میں بڑے احتجاجی مظاہرے اور جلسے منعقد کیے گئے، جن میں عوام نے پرزور مطالبہ کیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں وابڈا کمپنیوں اور فیڈرز کی نجکاری، سب ڈویژن دفاتر کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ و فورس لوڈ شیڈنگ فوری طور پر بند کرے۔ شہروں اور دیہی علاقوں میں وابڈا فیڈرز کے خاتمے اور اضافی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ بجلی کا موجودہ ترسیلی نظام عوام کی ملکیت ہے۔ واضح رہے کہ صوبے میں زرعی فیڈروں کی تعداد 622 ہے اور گھریلو صارفین کی فیڈرز کی تعداد تقریباً 100 ہے، اور انہی فیڈروں سے گھریلو صارفین کو بجلی کی ترسیل جاری رہے گی، جبکہ رجسٹر زرعی ٹیوبویلوں کی تعداد 27,445 تھی، اور ان ٹیوبویلوں کے کنیکشن ختم ہونے کے بعد بجلی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ منصوبے کے تحت مسلط کی گئی ہے، حالانکہ صوبے بھر میں گھریلو صارفین کے کنیکشن کی تعداد 5 سے 7 لاکھ کے قریب ہے، اور وابڈا حکام اپنے لائن لاسز چھپانے کے لیے غلط لوڈ شیڈنگ کرتے رہے ہیں، اور اب بہت سے اضلاع میں دیہاتوں کی فیڈروں کی لائنوں کو متعلقہ گریڈز کے اندر کاٹ دیا گیا ہے۔ معزز صافی حضرات، اسی طرح کوئٹہ کے شیخ ماندہ تھرمل پاور ہاؤس جو عوام کی ملکیت تھی، اس کو بھی کوڑیوں کے دام اس کی نیلامی کی گئی ہے، اور اب بہت ساری مشینری وہاں سے شفٹ کی گئی ہے، جس کی پشتونخوا نیب پرزور مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ شیخ ماندہ تھرمل پاور ہاؤس کو دوبارہ چلایا جائے۔ معزز صافی حضرات، گیس پریشر میں کمی، غیر معیاری بلنگ اور پرائیویٹ ٹھیکیداروں کے ذریعے بلنگ عوام دشمنی اور رشوت خوری پر مبنی ہے، جسے فوری طور پر ختم کیا جائے، اور ہمارے صوبے کو اپنے کوٹے کے مطابق گیس کی سپلائی برقرار رکھ کر ان کے پریشر میں اضافہ کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹیں بدتخوری اور عوام کی تذلیل کا ذریعہ ہیں، اور انہیں فوری طور پر بند کیا جائے۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل پر پابندی کسی صورت قابل قبول نہیں، اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے عوام کے لیے سستے پیٹرول اور ڈیزل کی ضروریات پوری کرے۔ تفتان، تربت اور دیگر علاقوں سے لے کر کوئٹہ تک تمام فورسز اور اداروں کی پیٹرول و ڈیزل پر بدتخوری بند کرے۔ کسٹم حکام کی جانب سے تاجروں کے دکانوں اور گوداموں پر چھاپے اور اشیاء خوردونوش پر پابندی فوری طور پر ختم کی جائے۔
معزز صافی حضرات، زرعی ٹیکس غریب عوام کی بس کی بات نہیں اور اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کم بارشوں خشکسالی کے باعث پانی کی سطح مسلسل نیچے گر رہی ہے اور ہماری زراعت کا شعبہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے، اور حکومت کی جانب سے زمینداروں و بزگروں و کسانوں کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ جنوبی پختونخوا کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی بندش ایک اور پشتون دشمن عمل ہے۔ چمن سے لے کر باجوڑ تک ڈیورن لینڈ پر کاروبار کی بندش پشتون افغان دشمن شعوری سازشی منصوبہ ہے، جس کا مقصد بالادست پنجاب کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ لہٰذا چمن پرلت کے مطالبات تسلیم کرتے ہوئے چمن تا باجوڑ تک ڈیورن لینڈ پر آمد و رفت اور تجارتی و کاروباری سرگرمیوں پر پابندی ختم کی جائے۔ معزز صافی حضرات، ملک میں بجلی کے پیداوار کا بڑا حصہ پختونخوا وطن کے دریاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ صرف تربیلا ڈیم سالانہ تقریباً 20 ارب یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے، لیکن پختونخوا وطن تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خیبر قومی جرگے کے فیصلے کے مطابق سبی سے لے کر سوات تک پشتون آبادی کو 5 روپے فی یونٹ بجلی فراہم کرنا ہمارا برحق مطالبہ ہے۔ اگر کشمیری عوام کو گھریلو یونٹ 1 روپے اور کمرشل یونٹ صرف 3 روپے پر دیا جا سکتا ہے تو پشتون عوام کو بھی اپنی آبی وسائل سے پیدا ہونے والی بجلی سستے داموں فراہم کی جائے۔ اسی طرح بجلی کے فیڈرز کا زبردستی خاتمہ، بجلی کے انفراسٹرکچر کی تباہی، کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کو ہٹانا اور اس آڑ میں عوام کے اثاثوں کی کلی لوٹ مار جاری ہے، جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ صوبے کے اکثریت علاقوں میں 18 سے 21 گھنٹے طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عوام کی زندگی مفلوج کر رہی ہے۔ کاروبار تباہ، تعلیمی سرگرمیاں متاثر اور مریض شدید اذیت میں مبتلا ہے، مگر صوبائی حکومت مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح پیٹرول پمپس کی ناروا بندش اور جائز کاروبار پر پابندیاں لگا کر ہزاروں خاندانوں کے روزگار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات معاشی قتل عام کے مترادف ہے۔ معزز صافی حضرات، مزید برآں محکمہ کسٹمز اور ایف سی کی جانب سے تاجروں اور مال بردار ٹرکوں کے مالکان اور ڈرائیورز کو بلا جواز تنگ کرنا، انہیں گھنٹوں زبردستی کھڑا کرنا، رشوت لینا اور ہراساں کرنا کھلی کرپشن اور معاشی دہشت گردی کے مترادف ہے، جس سے تجارتی سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی نے اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فوری اور مؤثر نوٹس لیا جائے۔ معزز صافی حضرات، پارٹی نے واضح کیا ہے کہ اگر ان عوام دشمن اقدامات کو فوری طور پر بند نہ کیا گیا تو پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی عوام کے ساتھ مل کر جمہوری، آئینی اور پرامن احتجاج کا دائرہ وسیع کرے گی۔ اس سلسلے میں سرکاری دفاتر کے سامنے احتجاجی دھرنوں اور شٹر ڈاؤن اور پیجام ہڑتال کا حق بھی محفوظ رکھتی ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور متعلقہ اداروں پر عائد ہوگی۔ ہم عوام کے بنیادی حقوق کے حصول اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھتے ہوئے احتجاج کو مزید وسعت دینے پر
مجبور ہوں گے، جبکہ ملازمین کے گرینڈ الائنس کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائے اور گرینڈ الائنس کے تمام گرفتار رہنماؤں کارکنوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے اور کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں عوام کی زمینوں پر ریاستی اداروں بالخصوص سمنگلی میں کاسی عوام اور نوسار اور برگ میں بازئی قبائل کی زمینوں پر قبضہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح لیویز فورس اور بی ایریاز کے خاتمے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فی الفور لیویز اور بی ایریاز کو بحال کیا جائے اور لیویز کو جدید ٹریننگ اور اسلحہ دیا جائے۔ اسی طرح معزز صافی حضرات، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی ضلع سبی کے سینئر معاون سیکریٹری جناب انجینئر صادق خان خجک، جنہیں ریاستی اداروں نے 25 مئی 2025 کو سبی سے اسے اغوا کیا ہے، اب 9 ماہ سے زائد گزر گئے، ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے مطالبہ کرتے ہیں کہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے ضلع سبی کے سینئر معاون سیکریٹری انجینئر صادق خان خجک کو فی الفور رہا کیا جائے۔ شکریہ۔ دیکھیں، ایسا ہے کہ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ جتنی بھی قوم پرست جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں، پہلے مرحلے میں پشتون سیاسی جماعتوں کو ہم یکجا کریں، اس کا ایک ملی جبہ یا متحدہ محاذ بنا لے اپنے مسائل کے حوالے سے۔ یہ ہماری کوشش رہی ہے۔ پارٹی چیئرمین جناب خوشحال خان کاکڑ صاحب، شریک چیئرمین مختار خان یوسفزئی صاحب نے اس حوالے سے عوامی نیشنل پارٹی، اسی طرح قومی وطن پارٹی، اسی طرح NDM کے مشران سے ان سے رسمی طور پر ان سے بات چیت، گزشتہ 1 سال سے ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک پشتون متحدہ محاذ قائم کیا جائے، کیونکہ جو مسائل درپیش ہے وہ پشتونخوا سرزمین میں ہیں یا بلوچستان کی سرزمین میں ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں ہم بلوچ قومی پارٹیوں سے بھی ہمارا یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنا ایک متحدہ محاذ بنا لیں، پھر ہم سب مل کر اس ملک کے جمہوری قوتیں اور قوم دوست وطن دوست قوتیں مل کر اس حکمرانوں کے اس ناروا اقدامات کے خلاف اس فارم 47 کی جو حکومتیں ہیں، چاہے وفاق میں 17 سیٹوں والے وزیر اعظم اور چاہے صوبے میں، ان کے خلاف ہم متحد اور منظم ہو کر ایک حقیقی جمہوریت، ایک ایسا عادلانہ نظام کے لیے ہم جدوجہد کریں اور عوام کو ہم ریلیف پہنچائیں۔ بڑی مہربانی۔